السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 8 ہے اور آخری پارٹ ہے۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں وہ قرآن سے کیا دلیل دیتے ہیں، لہذا میں نے قرآن مجید کی تمام آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے ترجمے سے اور نعیم احمد صاحب مراد آبادی کے حاشیے سے میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد ان کی جو دوسری دلیل ہوتی ہے وہ ہے حدیث، کہ فلاں فلاں حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ میں نے پارٹ نمبر 7 میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا کہ جن حدیثوں سے وہ دلیل لیتے ہیں آیا اس میں دلیل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو بات کہتے ہیں کٹ حجتی کرتے ہیں۔ کٹ حجتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی سمجھ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت لاجیکل بات کر رہے ہیں، بڑی منطقی بات کر رہے ہیں اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ عموماً 4 باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، شریعت کا ایک اصول ہے کہ اصل کل شیء مباح، کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے۔ مطلب یہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ ہر چیز کی شریعت میں اصل جائز ہے۔ مطلب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو جب تک منع نہ ہو تب تک وہ کام کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جب سب چیز کی اصل جائز ہے تو میلاد النبی کی بھی اصل جائز ہونی چاہیے۔ تو کہ یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ میلاد النبی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی جاتی تھی، تبھی تو یہ اصول پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہر چیز کی اصل جائز ہے، لہذا اس کی بھی جائز ہے، چاہے دلیل موجود ہو چاہے نہیں دلیل موجود ہو۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ کہ اس کو بات آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ صحابہ کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے لیکن اس میں عبادت شامل نہیں ہے، یعنی عبادت سمجھ کر جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی دلیل چاہیے، اس کی اصل جائز ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں اور یہ کہیں کہ صاحب یہ اصل ہر چیز کی جائز ہے تو نہیں چلے گا، بلکہ عبادت کے لیے ڈائریکٹ وحی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا فرمان چاہیے، ڈائریکٹ صحابہ کا عمل چاہیے، تب جا کر کے جو ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں جو کام ثواب سمجھ کر کیا جائے گا وہ اس پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات ویسے آپ بتاؤں، بریکٹ کی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اصول ایسا نہیں ہے کہ کہیں ٹوٹتا ہی نہیں، ٹوٹتا بھی ہے۔ مثال کے طور پر جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گوشت کی اصل ناجائز ہے۔ مطلب کوئی چیز گوشت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، گائے کا گوشت رکھا ہے، بکرے کا رکھا ہے، چکن کا رکھا ہے، جو بھی جانور کا گوشت رکھا ہوا ہے، جو جانور کھایا جا سکتا ہے، تو آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ صاحب یہ جانور جائز ہے لہذا اس کا گوشت بھی جائز، ایسا نہیں ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے پہلے ہر گوشت کی اصل ناجائز ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جائز طریقے سے ذبح ہوا ہے۔ تو یہ اصول ٹوٹتا ہے یہاں پر کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے، نہیں، گوشت کی اصل ناجائز ہے، جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ لہذا یہ اس سے یہ عبادت کے لیے اصول ہے ہی نہیں، عبادت اس سے مستثنیٰ ہے۔ دوسری جو کٹ حجتی کی جاتی ہے، جناب عید میلاد النبی کہاں لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے؟ تو اس بات سے بھی معلوم ہو گیا کہ آپ جب سے یہ سوال کرتے ہیں کسی بھی شخص، دیکھیں ویسے بھی آپ کو ایک اصولی بات بتا دیں کہ جب کوئی بھی آدمی آپ سے بحث کرنے میں 2 چیزیں کہے، دو جواب دے، تو آپ الرٹ ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے۔ پہلا جواب یہ دیتا ہے کہ صاحب اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس دلیل قرآن حدیث کی موجود نہیں ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، تبھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے۔ وہ تو بعد میں جواب دیا جائے گا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے قرآن حدیث سے، صحابہ کے عمل سے۔ اور دوسرا جواب وہ یہ دے کہ صاحب یہ کام منع کہاں ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور اللہ کے حکم میں یہ کام موجود نہیں، تبھی وہ پوچھ رہا منع کہاں ہے۔ تو
یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ صاحب عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے، منع ہے، تو اس کا جواب، ایک جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ منع کہاں ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ صاحب کرنے کی اجازت کہاں ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ جو آپ مجھے جواب دیں گے وہی جواب میرا آپ کے لیے ہے. یعنی میرے پاس منع کرنے کی دلیل نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی کرنے کی دلیل نہیں، تو دونوں برابر ہو گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو منع کرنے کی دلیل نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں نیا کام ہے، جو کام آدمی نیا کرے گا تو جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ پیش کرے گا، دلیل سامنے والے سے نہیں مطالبہ کی جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ منانا چاہیے، اصول ہے دلیل والا من ادعا، کہ دلیل وہ پیش کرے گا جو دعویٰ پیش کرے. مثال طور پر میرا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ پہ ہے، آپ جا کر کے ایف آئی آر درج کرائیں کہ مولانا کے پاس جو موبائل ہے وہ میرا ہے، تو سرکار، عدالت، پولیس والے آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا موبائل ہے، آپ کے پاس اس کا کیا پروف ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں موبائل میرا ہے، لہذا دلیل تو اس کو دینا چاہیے جو دعویٰ کرے. یہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والی بات ہے کہ آپ سامنے والے سے کہیں کہ مولانا صاحب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل وہ پیش کرے گا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہزاروں کام ایسے ہیں جو منع نہیں کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود منع ہے. مثال کے طور پر میں کہوں، کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی شکل مندر کی نہیں ہونی چاہیے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، منع کہیں نہیں ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر گنپتی نہیں بیٹھنا چاہیے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ غلاظت نہیں کھانی چاہیے، کہیں نہیں لکھا ہے. تو اگر ایسے اصول پکڑیں گے تو بہت پھنس جائیں گے. لہذا یہ دوسری کٹوجتی کا یہ جواب ہے. تیسری کٹوجتی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام صحابی نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحابی جو کام کرے وہی کرو. حالانکہ لکھا ہوا ہے، خاص کر ایسی جگہ پہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ جب معاملہ ڈسپیوٹ ہو جائے، معاملے میں اختلاف ہو جائے. ہاں، اختلاف نہیں ہو تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترونا من بعدی اختلافا شدیدا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لوگوں میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، فعلیکم بسنتی. ایسے موقع پہ جب دیکھنا کہ مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے تو ایسے موقع، اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا عید میلاد النبی پہ، اب اس میں دیکھنا کیا ہے، اللہ کے رسول فرمائے تو ایسے موقع پہ دیکھنا میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے. آپ پہلے ہی مان چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ کی کتابوں سے میں نے حوالہ دیا کہ 600 سال بعد یہ شروع ہوا ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے وہاں پر تو لازم ہے کہ صحابہ کا عمل دیکھا جائے، پھر بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، کہ ایسے موقع پر آپ جو ہے وہ صحابہ ہمارے خلفائے راشدین کی سنت دیکھیے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کہنا آپ کا ہے کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے جو کام کیا وہی کرو، جب اختلاف ہو تو ضرور لکھا ہوا ہے. دوسری جگہ لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنت پہ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہوگا، کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فرقے میں بٹنے کا مطلب کیا، اختلاف ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو ایسے موقع پر اب کہاں سے رہنمائی حاصل کی جائے گی؟ اللہ کے رسول فرما رہے مانا علیہ واصحابہ، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کو دیکھنا اور وہاں سے رہنمائی حاصل کرنا. اب اگر عید میلاد النبی میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا ہے تو پھر ایسی شکل میں دونوں حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور دونوں میں تقریباً ایک ہی معنی ہے کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا طریقہ دیکھنا اور خلفاء راشدین کا. یہاں پر آپ نے خلفاء راشدین کا لفظ استعمال کیا اور دوسری والی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. لہذا یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، بڑے زور شور سے ایک عالم کی میں تقریر سننا تھا، کہاں لکھا ہے کہ وہی کام کرو جو صحابہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو صحابہ کو اپنا نمونہ بناؤ. چوتھی کٹوجتی کی جاتی ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے ہیں اور آپ لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں زیر زبر لگایا گیا ہے، قرآن مجید میں نقطہ رکھا گیا ہے، آپ مدرسہ چلاتے ہیں، آپ مسجدیں اچھی سے اچھی بناتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سارے کام سیرت کا جلسہ کرتے ہیں. ایسے بہت 50 چیز ہو سکتی ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں، بلکہ ہزاروں چیز گنائی جا سکتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور صحابہ نے نہیں کیا ہے. دیکھیں اس سلسلے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ خیر القرون میں، یعنی صحابہ کی زندگی میں یا ان کے بعد جو
جو خیر القرون، جو بھی آپ خیر القرون سمجھتے ہیں، اچھے زمانے صحابہ کا زمانہ ہی پکڑ لیجئے، خیر القرون میں جو کام نہیں کیا گیا ہے اور آج کیا جا رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کام کرنے کا اصل مقصد شریعت میں موجود تھا پہلے کہ نہیں موجود تھا. مثال کے طور پر مدرسہ بنایا جا رہا ہے، دینی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نحو کی کتاب لکھی جا رہی ہے، صرف کی کتاب لکھی جا رہی ہے، تفسیر کی کتاب لکھی جا رہی ہے، مدارس بنائے جا رہے ہیں، سیرت کے جلسے کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو جو ہے چھاپا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کے سب کا مقصد کیا؟ دین کی حفاظت. کیا ہے؟ دین کی حفاظت. اب دین کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی. اس وقت انہوں نے اپنے طرز پر دین کی حفاظت کی. اس وقت قرآن مجید بغیر نقطے کے اور بغیر زیر زبر کے پڑھ لیا جاتا تھا. تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں اس دین کی حفاظت کا جو طریقہ سب سے اچھا ہو سکتا تھا انہوں نے اختیار کیا. اب آج طریقہ ہمارا اس کے پاس اس سے اچھا آ گیا ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے. اچھا نہ کہیے آپ، لیکن یہ کہ ہماری ضرورت ہو گئی ہے. اگر ہم بغیر نقطے کے بغیر زیر زبر کے قرآن مجید رکھ دیں گے تو اجمی بیچارہ کیسے پڑھے گا؟ لہذا ہم دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے یہ سب ساری چیزیں ایجاد کی، مدرسہ ایجاد کیا. اگر ہم دین سکھلانا چاہتے ہیں تو نحو کی کتاب پڑھائیں گے، ہم دین کی بہت سی کتابیں چھاپیں گے، لوگوں کو دین معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم جلسے جلوس کریں گے تاکہ لوگوں کو دین معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ دین کی حفاظت کرنا ہے. بس صرف کیا تھا کہ اس وقت جس چیز سے گاڑی چل جاتی تھی اتنا کام کیا گیا. آج گاڑی اس سے زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے، ضرورت پڑ. تو یہ خیر القرون میں جو کام نہیں ہوا، ایک شکل یہ ہوتی ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ چیز موجود تھی، سبب موجود تھا. مثال کا عید میلاد النبی ہے، آپ تیجا کرتے ہیں. عید میلاد النبی کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس زمانے میں بھی موجود تھی. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ آج منا رہے ہیں اس طریقے سے نہیں منایا انہوں نے. یہ آپ تیجا کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اس سے ایصال ثواب. ایصال ثواب کا سبب اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی موجود تھا کہ مرنے والوں کو ایصال ثواب پہنچایا جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کی جس طریقے پر آپ کر رہے ہیں. تو لہذا خیر القرون میں کوئی کام اگر ہوا ہے، کوئی کام ہوا ہے اور اس کا سبب بھی موجود ہو، مطلب وہ اصل وجہ بھی موجود ہوگی. مثال کے طور پر ایصال ثواب ہوا ہے، ایصال ثواب کیا گیا ہے، وہ اسی طریقے سے آج بھی کیا جائے گا. اور ضرورت اس کی نہیں ہے، مطلب آج تیجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس طریقے پر اللہ کے رسول نے کیا اس طریقے پر آپ کر لیں، ایصال ثواب ہو جائے گا. اور یہ جو مدرسہ بنانا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے زمانے کے طریقے پر ہی چھوڑ دیا جائے، قرآن کو نہ چھاپا جائے، قرآن پر زیر زبر نہ لگائے جائیں اور جلسے جلوس جو ہے دین کی حفاظت کے لیے نہ کی جائے، تو یقینی بات ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا. آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ پتہ چلا کہ اس وقت بھی سبب موجود تھا، مطلب اس وقت بھی شریعت اس چیز پر موقوف تھی اور آج بھی شریعت اس پر موقوف ہے. صرف کیا نکلا ہے کہ نئے سبب پیدا ہونے کی وجہ سے ان طریقوں کو ایجاد کیا گیا ہے. یہ اصولی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات، یہ جو بدعت کہلاتی ہے چیز، بدعت کے لیے سب سے آسان کا طریقہ یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے نہیں بتایا ثواب کمانے کا، اور اگر وہ اپنے زمانے میں اس طریقے سے کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اگر اب آپ کریں گے تو یقینی بات بدعت ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو قبر پہ چادر چڑھا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چڑھایا. لہذا جو بھی چڑھائے گا وہ بدعت کہلائے گا. ہاں، ایک ایسا کام، ایک اچھا کام، ایک ایسا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں. میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچاؤں. یقینی بات ہے کہ میں ثواب سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام کرنا چاہتے تو کیا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. لہذا یہ کام اچھا ہونے کے باوجود اچھا ہے اور ثواب اس سے ملے گا. لیکن جو کام اللہ کے رسول کر سکتے تھے وہ نہیں کیے، اب اس کو اچھا سمجھ کر آپ کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی اور صحابہ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے موجود ہے. لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی طرز سے اور نبی کے فرمان پر اور اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہم ایڈوانس اور اسمارٹ نہیں ہو سکتے. لہذا جو بدعت کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھا کہ ہم اس سے اچھا طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں. اور ہاں، یہ موبائل پر ریکارڈنگ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے. اگر کرنا بھی چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. اب کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو نیا ہو
اور وہ نیا کام اللہ کے رسول اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے، تو اس نیا کام اگر اچھا ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور وہ کام بھی جائز ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز جو مدرسے کی بات میں نے کی، صحابہ کی زندگی سے عمل اس وقت کے لیے ضرور ہونا چاہیے جب اس میں اختلاف ہو۔ کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن مجید نہیں چھپنا چاہیے، کسی کا اختلاف نہیں دینی کتابیں نہیں چھپنی چاہیے، کسی کا اختلاف نہیں مدرسہ نہیں چھپنا چاہیے، تو صحابہ کی زندگی سے اس کو ٹیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی سے ملانے کی بات جو کی، وہاں پر اختلاف کی بات کی ہے۔ قرآن مجید میں کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب تم کسی معاملے میں اختلاف کر جاؤ، تمہارا تنازع ہو جائے، تو تم کو چاہیے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو ریفر کرو، اللہ اور رسول کی طرف اس کو رجوع کرو اور وہاں کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا یہ کہہ کر کے لوگوں کو بہتانا میری سمجھ سے بہت بری بات ہے، اور سیدھی سی بات ہے۔ دیکھو بھائی، ایک بات آپ کو بتا دیں، زندگی میں ایک بات طے کر لے، سارے مسئلے کا حل ہے کہ دین ہم سیکھیں گے اپنی مرضی سے یا دین ہم جانیں گے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے عمل سے۔ یہ ایک بات طے کرنے سارا مسئلے کا حل ہو جائے گا، ہزار مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ چیز، اب مثال جب لوگ کہتے ہیں آپ مولانا آپ بخاری کا ختم کرتے، بھائی حضور کے زمانے میں بخاری لکھی ہی نہیں گئی، مثال کے طور پر، یا آپ صاحب حافظ بن جاتا ہے تو اس کے لیے جلسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کی فضیلت بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی آج اس دور میں اس حافظ کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے، ہاں وہ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں جو صحابہ کے بعد کی جا رہی، شرط یہ ہے کہ اس کا کرنا شریعت کی مخالفت میں آ گیا۔ مثال طور پر میں مسجد بنانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی، میں مسجد کو مندر کی شکل بنا دوں، اب اختلاف ہوگا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہماری آج کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت دوسرے انداز میں پوری ہوتی تھی، تو ہم اپنی ضرورت کو دیکھیں گے کہ ہم اپنی ضرورت جو پوری کر رہے ہیں وہ اس ضرورت کے کام میں شریعت کی مخالفت قطعی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے عید میلاد النبی منائی، نبی کے ولادت پر خوشی منائی، آپ نے خوشی منانے کا طریقہ رسول سے نہیں سیکھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، پرابلم کیا ہوئی کہ جو خوشی منانے کا طریقہ ایجاد کیا اس میں شریعت کی مخالفت کی گئی، ڈی جے بجایا گیا، اس میں ناچ کی گئی، اس میں پٹاخے چھوڑے گئے، اس میں عورت مرد کا اختلاف ہوا، بعض جگہ لوگوں نے شراب پی کر کے نکالا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، نمازیں چھوڑی، یہ ساری کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ لہذا ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ نہیں سیکھا گیا، اور جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا وہ شریعت کی مخالفت۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم ذکر میلاد کو ناجائز سمجھتے ہیں، ذکر میلاد سے زیادہ ذکر میلاد کو تو ناجائز سمجھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی پیدائش کا ذکر ہو، چاہے آپ کی سنتوں کا ذکر ہو، بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم کو جو اختلاف ہے وہ جو مروجہ طریقہ آپ نے اختیار کیا، اور آپ اپنے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ میں جلوس نکالنا چاہتا ہوں جس میں ہم ڈی جے بجائیں گے، ہم اسے پٹاخے چھوڑائیں گے، ہم اس میں ڈانس کریں گے، ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور نماز کے وقت میں ہم جلوس کو بند نہیں کریں گے۔ کسی بھی عالم سے آپ فتویٰ نہیں لا سکتے کہ ایسا جلوس نکالنا جائے گا، کوئی بھی عالم، چاہے بریلوی مسلک کا ہو، چاہے جو بندی پہلے سے ہی نہیں ہے، کسی بھی عالم سے یہ فتویٰ آپ نہیں لا سکتے ہیں۔ ذرا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اچھا، دوسری چیز جو اس میں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ صاحب یہ سلام و قیام، یہ جو نماز، اب تو سلام و قیام ہر چیز میں ہونے لگا۔ جمعہ کے بعد نماز سلام و قیام ہے، پھر جو ہے وہ فجر کے بعد سلام و قیام ہے، پھر نکاح کی محفل میں سلام و قیام ہے، میلاد ہوتی ہے، سب جگہ، بہت سی جگہ پر۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ قیام جو ہے، جو کھڑا ہونا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا، اور وہ کھڑا ہونے کے بعد کیا ہوا، یہ تو بعد میں سب تبدیل ہوتا رہا، لیکن سب سے پہلے آپ جان جائیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھیں، جس بندے نے سب سے پہلے عید میلاد النبی ایجاد کی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا نام عمر بن محمد ملا ہے، اور جس بادشاہ نے اس کو فروغ دیا، اس کو انکریج کیا، بڑھاوا دیا، وہ شاہ اربل ملک مظفر الدین ہے، ابو سعید اس کی کنیت ہے، جو موصل کا بادشاہ تھا۔ اور جو کتاب لکھی گئی، ابن داہیہ نے جو کتاب لکھی کہ کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر، یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً 604 ہجری میں لکھی گئی۔ جو سب سے پہلے بادشاہ نے منایا وہ بھی 600 سال۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، جنہوں نے سب سے پہلے اس کو عید میلاد النبی کو منایا، جس نے سب سے پہلے محمد بن عمر ملا نے آئیڈیا دیا، انہوں نے اس وقت قیام کا کوئی آئیڈیا نہیں دیا کہ صاحب میلاد اس وقت ہوگی جبکہ اس میں قیام السلام پڑھا جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ اس کے بعد کی اصطلاح ہے، اس کے بعد بھی شروع کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شروع کیا گیا تو اس کو شروع کرنے والے کون صاحب ہیں؟ اب اس میں جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہے
میں ایک رائے نقل کر دیتا ہوں جس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے. کتاب یہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ہوا یہ کہ یہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں. 683 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 756 میں ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی تقریباً 8ویں صدی ہجری کے یہ آدمی ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ یہ درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے. تو اس وقت لوگ جو ہے نا وہ ایسے بھی لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے درس میں، اجازت دے کر کے کہ حضرت میں آپ کے درس میں کچھ دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو اجازت ہو جاتی تھی. دارالعلوم میں بھی اس کو سامع کہتے ہیں، اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو ان کا درس ختم ہوا اور درس ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نعت کے اشعار کچھ پڑھنا چاہتا ہوں عربی زبان میں. تو تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پڑھیے. انہوں نے جب نعت کے اشعار پڑھے تو اس نعت کے اشعار میں بعض اشعار اتنے اچھے تھے کہ وہ ہمارے خوشی کے کھڑے ہو گئے، اور مطلب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کھڑے ہو گئے. جیسے ہوتا نا کسی کے اوپر صوفی کی زبان میں حال طاری ہو گیا، غلبہ ہو گیا، غلبہ حال طاری ہو گیا، لہذا وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے مطلب انہوں نے واہ واہ کیے. اب صاحب لوگوں کا کہنا ہے یہ دیکھو یہ تقی الدین سبکی پہلے آدمی ہے جنہوں نے قیام کیا. ارے میلاد کا وہاں ذکر ہی نہیں تھا، نہ کوئی میلاد ہو رہی تھی، نہ کوئی پلاننگ تھی. اچھا اگر سبکی پہلے کھڑے ہو گئے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ، تو سبکی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی دلیل تو ہے نہیں. کتاب جو علامہ تقی الدین سبکی کر لیں گے وہ ساری دنیا والوں کی دلیل بن جائے گی. دلیل تو ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کا عمل ہے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے. تو سب سے پہلی بات تو دونوں چیزیں غلط ہیں. نہ وہ قیام اس نیت سے کھڑے ہوئے کہ یہ عید میلاد کی محفل قیام کرنا چاہیے. اور یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی نا، یہ ایک کتاب ہے رسالۃ الدر المنظم، یہ عبدالحق صاحب ایک رائٹر ہیں، ان کے صفحہ نمبر 123 اور 24 پر باب نمبر 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا. تو بہرحال انہوں نے نہ میلاد النبی کے نام پہ کیا اور نہ ارادے سے کیا، اور نہ ان کا عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہے. اب اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی تو تقریباً 9ویں صدی ہجری، انوار ساتیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 9ویں صدی ہجری تک یہ بات نہیں معلوم تھی لوگوں کو کہ صاحب قیام کیا کیوں جاتا ہے. اب اس کے بعد اس میں نئے عقیدے اور نئی باتیں شروع ہوئیں. تو ایک عقیدہ یہ ہے، بعض اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، انوار ساتیہ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خوشی میں، تعظیم میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ تعظیم میں کھڑے ہونے کا وقت کس نے متعین کیا کہ کب تعظیم کی جائے گی اور کب بیٹھا رہا جائے گا. اچھا جب یہ بات اعتراض میں آئی تو انہوں نے کیا کر دیا کہ نہیں، جب ذکر ولادت ہوگی تب کھڑا ہوا جائے گا، یعنی پوری تقریر سیرت کی وہ کرے گا، بیٹھا رہے گا. آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر کرے گا کہ حضرت آمنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے تو آمنہ پہ کیفیت کیا تھی، پھر فرشتے آئے اور دنیا بھر کی باتیں جو 90% کم سے کم جو ہے وہ حدیث سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر حدیثیں بھی ہیں تو اس قدر نہیں ہے کہ ان سے دلیل پکڑی جا سکے. بہرحال وہ بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب نبی کی ولادت کا ذکر ہوا ہے لہذا اس میں کھڑا ہونا چاہیے. اچھا تیسرا عقیدہ اس میں یہ آیا کہ نہیں صاحب نبی کی روح جو ہے نا وہ ہر میلاد کی محفل میں جاتی ہے. اب سوال یہ ہے، یہ ساری باتیں بے دلیل، کیونکہ زبان سے بولنا ہے کوئی دلیل تو دینا نہیں، جو چاہے آپ بول لیجئے، آپ پورے مالک ہیں بولنے کے. اچھا اب روح آتی ہے. اب سوال یہ کہ روح کب آتی ہے؟ جب جلسہ میلاد شروع ہوتا ہے تب آتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے تب آتی ہے. اور پھر کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ جس محفل میں ڈی جے بج رہا ہو، جس میں پٹاخے دگ رہے ہوں، جس میں عورتیں بھی بسا اوقات جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہوں، جس میں کبھی کبھار لوگ شراب پی کر کے، ایسی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئے گی؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کبھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایسی جگہ پر نہیں آ سکتی. تو تیسرا عقیدہ یہ رکھا گیا جیسا اب روح آتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی قرآن حدیث سے دلیل ہے. اب چوتھا عقیدہ اس وقت یہ ہے، جو لیٹسٹ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں صاحب روح تو نہیں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آتے ہیں. بعض لوگوں نے وہ اشعار پڑھے، اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے. پھر کہتے ہیں نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہے، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہے. یہ سارے اشعار اس قسم کے بیان کیے جانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوتھا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے ہیں. اب سوال یہ ہے، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب مجلس میں آتے ہیں تو کہاں کہاں پہنچتے ہیں، اسی بنیاد پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گھوڑا
گھوڑے پر ایک آدمی کو بیٹھالا ہوا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی تصویر بنائی گئی ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور وہ آ گئے ہیں. اسی لیے اپنے محلے کی گلیوں میں بڑے بڑے بینر سے لگتے ہیں مرحبا بکم یا رسول اللہ، مرحبا بکم یا رسول. یہ مرحبا بکم کا مطلب کیوں آئے ہیں؟ تو یہ شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا جب ہر جگہ پہنچتے ہیں ہر جگہ، بلکہ عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں. جب ہر جگہ موجود رہتے ہیں تو پھر مرحبا کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو وہیں موجود ہی ہیں. پھر آنے کا ذکر کیا ہوا کہ ہر وقت آتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ عقیدہ رکھتے ہو ہر جگہ موجود رہتے ہیں، اور دوسری طرف عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ آتے ہیں. تو جب ایک آدمی ہر جگہ موجود ہے تو آنے کا کیا معنی ہوا؟ لہذا یہ جو کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ تعظیم ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں. اور یہ عقیدہ رکھنا جو ہے وہ عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا باطل ہے. اللہ نے تو بڑا احسان کیا، بڑا اچھا کیا کہ آپ نماز میں جب درود و سلام پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ نے جان بوجھ کر اس کو ایسے موقع پر رکھا کہ جب آپ بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر درود جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اللہ چاہتا تھا نماز کے طریقے میں یہ طریقہ بیان کر سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہ درود شریف جب پڑھیں تو کھڑے ہو کر کے پڑھیں تاکہ اللہ کے رسول کی تعظیم ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر کے درود شریف جو ہے نا وہ پڑھایا گیا ایسی حالت ہے جب آپ بیٹھے ہوں. ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ الرحمہ بنگلور میں 1965-60 کی بات ہے کہ مولانا آئے تو وہاں پر لوگوں نے کہا ٹنڈے ہیں فلاں ہیں دنیا بھر کی باتیں، کیونکہ وہ تقریر کرنے کے بعد انہوں نے قیام السلام نہیں کیا. اب مجھے مولانا کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو ہمارے تایا نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کل جو ہے وہ تقریر کریں گے اور قیام السلام بھی کریں گے. اب مولانا کو تقریر کھڑے ہو کر کرنی ہی کرنی تھی. بڑے والد نے ہمارے کیا کیا کہ والنٹیئر لگا دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کھڑے رہو، اور والنٹیئر لگا دیا کہ کوئی بھی بیٹھے تو اس کو کھڑا کرو. اب انہوں نے تقریر شروع کی. اب لوگ کھڑے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تھک گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں اور آپ بیٹھ جائیں، لہٰذا یہ ادب کے خلاف ہے. نتیجہ نکلا کہ 3 گھنٹے تک انہوں نے جلا دیا، لوگوں کے ہوا صحیح ہو گئے، معلوم ہو گئے کتنے عاشق رسول ہیں. لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ، اور ہم تو سہمتے ایک بات کہتے ہیں، سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ بابو ثواب کے کام کے لیے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ آپ نے اپنے درود اپنی ولادت کے موقع پر کب کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے، چاہے وہ جمعہ میں کے بعد کھڑے ہونے کی بات ہو اور چاہے وہ فجر کے بعد. اب فجر کے بعد جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا جمعہ کے بعد، فجر کے بعد خاص کر بہت سے بیچارے ایسے ہیں جن کی نماز چھوٹی رہتی ہے، وہ نماز جو ہے اب وہ جو کھڑا ہو جاتا ہے بندہ تو ان کا دل ہی نہیں لگتا نماز میں، نماز پڑھ ہی نہیں سکتا وہ اگر اس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے. اور اگر کوئی بعد میں آیا ہے تو مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اب مائک سے لگا کر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو تکلیف. بہرحال یہ ساری باتیں جب بندہ خود ایجاد کرتا ہے تو اس کرنے کے مسائل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.